آیات مسیح اور نزول مسیح کے بارے میں لکھا وہ انہوں نے جنرل تفسیر تبری کے اندر، تفسیر ابن کثیر کے اندر آپ کو ملے گا کہ انہیں زندہ اٹھایا گیا، اور وہ بھی یہ توفی کا معنی یہی لیتے ہیں، اجماع جو ہے اس عقیدے کے اوپر۔ باقی پوری نٹی گریٹیز کے یہ ہوا کیا تھا، اس طریقے سے ان کے پاس وہ مواد موجود نہیں تھا۔ 8 سے آلموسٹ 400 سال پہلے 16ویں صدی کے اینڈ پہ اور 17ویں صدی عیسوی کے آغاز میں پوپ کی لائبریری سے ایک انجیل برناباس کا نسخہ ملا جس میں اس قسم کی ڈیٹیلز موجود تھیں۔ اب کرسچن اس کو نہیں مانتے، وہ یہ مانتے ہیں کہ برناباس ایک صحابی ہیں۔ برناباس کا ذکر تو ان کی اپنی اسٹیبلش انجیلوں کے اندر، گاسپل آف جان، لیوک، مارکس اور میتھیو، 4 انجیلیں ہیں نا، وہ 4 اصحاب کی، اس میں برناباس کا بھی ذکر ہے کہ 12 حواریوں میں تھا۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں یہ جو آپ نے یہ جو پروڈیوس کی ہے نا، یہ آپ کے ہی بڑے بزرگوں نے لکھوائی ہوئی ہے، اور میرا خیال ہے وہ صحیح کہتے ہیں، کیونکہ اللہ کی کتاب کے اندر جو دعوت ہوتی ہے وہ سینٹرڈ اراؤنڈ توحید ہوتی ہے۔ وہ تو لگ رہا ہے کہ جیسے سیرت الرسول کی کتاب ہے ساری، نبی الاسلام کے بارے میں۔ تو انجیل برناباس میں چلیں اکا دکا مقامات پہ، 3-4 مقامات پہ ذکر سمجھ آتا ہے، حتیٰ کہ آپ کو حیرانگی ہوگی اس میں وہ روایت بھی لکھی ہوئی ہے کہ جی حضرت آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں نبی الاسلام کا نور ظاہر ہوا تو انہوں نے چوم کے آنکھوں سے لگا لیا۔ یہ انجیل برناباس سے روایت لیتے ہیں۔ تو یہ تو کسی نے پلاننگ کے ساتھ بیٹھ کے کسی مسلمان نے ہی لکھی ہے روایت، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم اس کو کبھی دلیل کے طور پہ نہیں پیش کرتے۔ بہرحال یہ کہ اس میں جو سٹوری لکھی ہوئی ہے نا، اس میں نہ بھی ہو جو صورتحال ہمیں تاریخی اعتبار سے پتہ چلتی ہے اور تفاسیر سے، وہ آلموسٹ وہی بنتی ہے کہ ان کے 12 حواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، ایک حواری نے ان کی مخبری کر دی، وہاں پہ یہودی اکثریت میں تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جیلسی کرتے تھے کیونکہ یہ ان کی غلطیاں نکالتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم اتنے بڑے بڑے بزرگان دین ہیں، اس کی تو داڑھی بھی کالی ہے، 25 سال کا لڑکا ہے، دعوت و تبلیغ شروع کی، یا بعض روایتوں میں 33 سال آتا ہے، 33 سال بھی کوئی نہیں ہے، میری 43 ہو چکی ہے، تو 33 سال کی عمر تو ان کے لیے تو وہ بچوں کی مانت تھے۔ تو الٹیمیٹلی انہوں نے رومن امپائر سے رابطہ کر کے اپنے پپٹ کنگ کو، کٹ پتلی جو بادشاہ تھا یہودیوں کا، اس کو یوز کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے کا پروگرام بنایا، اور اس کے لیے مخبری کی ایک یہودا نامی ان کا شاگرد تھا 12 حواریوں میں سے جس نے غداری کی، اور اس نے رومن امپائر کے فوجیوں کو کہا کہ میں تمہیں اس جگہ پہ لے جاؤں گا جہاں پہ وہ جس کوٹھڑی کے اندر ہیں، اور جس کو دیکھ کے میں کہوں نا اے میرے استاد، اس کو گرفتار کر لینا، کیونکہ ان فوجیوں نے تو حضرت عیسیٰ کو نہیں دیکھا ہوا تھا۔ اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جیسے ہی وہ یہودا انٹر ہوا نا اس حویلی کے اندر یا کوٹھڑی میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آسمان جو ہے وہ چھت اوپر سے پھٹی، 4 فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، اور امید ہے کہ غنود کی طاری کر کے اٹھایا ہوگا، اور وہ جو یہودا تھا اس کی شکل عیسیٰ ابن مریم والی بن گئی۔ اب جب وہ اندر روشنی لے کے انٹر ہوئے تو وہ یہودا ان کے ساتھ ہی تھا، تو اس کو دیکھتے ہی سب نے کہا ہمارے استاد۔ اب وہ ظاہر اس کی تو شکل بدل چکی تھی، جو ساتھ آیا تھا وہ والی شکل رہی نہیں تھی، تو اس کو پکڑ کے انہوں نے سولی چڑھا دیا۔ تو کسی حد تک یہودی اور عیسائی اپنی جگہ درست ہی ہیں کہ انہوں نے ایک حضرت عیسیٰ کا ہم شکل بندہ سولی چڑھایا ہوا ہے، لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، جو اللہ نے کہا نا کہ ان پہ معاملہ مشتبہ ہو گیا، اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے، قیامت سے پہلے وہ نزول فرمائیں گے اور پھر اپنی باقی زندگی گزار کے فوت ہو جائیں گے، موت تو ان کو بھی آنی ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے، ایسا عقیدہ ہے جس کو یہودی، عیسائی، مسلمان سارے مان رہے ہیں۔ تو اہل کتاب جتنے بھی ہیں، چاہے وہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے ماننے والے یہودی ہوں، نیو ٹیسٹیمنٹ کو ایڈ کر لیں بیچ میں، اس کو ماننے والے عیسائی ہوں، یا اس فائنل ٹیسٹیمنٹ قرآن کو ماننے والے مسلمان ہوں، ہم سب اہل کتاب ہیں نا، اللہ کی آئی ہوئی کتاب کو مانتے ہیں اور دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں، سب کے سب عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے قرب قیامت میں دنیا میں واپس آنا ہے۔